صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے پہلا چیپٹر سنا اور آج دوسرا چیپٹر آپ سننے جا رہے ہیں۔ اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ کس طرح ہوگا آپ سماعت کریں کہ وہ گندمی رنگ والے، روشن پیشانی والے اور ناک ستون والے اور اونچی بینی والے، ان کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، چمکتا چہرہ گویا وہ ایک روشن ستارہ ہے، ان کا رنگ عربوں جیسا لیکن اسرائیلی مردوں جیسا ہوگا، زبان میں ذرا ثقل ہوگا، جب بولنے میں تکلف ہوگا تو اپنی بائیں ران پر دایاں ہاتھ ماریں گے، 40 سال ہوں گے جب دعویٰ کریں گے، بعض روایات میں 3 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ ان پر 2 بھاری قبائیں ہوں گی، یعنی 2 بھاری قبائیں پہنے ہوں گے، خلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، نہ کہ خلق میں، کیونکہ تخلیق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے احادیث سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ گویا اس کا چہرہ ایک روشن ستارہ ہوگا اور دائیں رخسار پر کالا تل ہوگا اور وہ بھاری قبائیں پہنے ہوئے ہوگا، اسے دیکھ کر یوں لگے گا کہ اسرائیلی مردوں میں سے کوئی ہے۔ امام سیوطی کی نقل کردہ ایک اور حدیث کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا اور اس کا چہرہ روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ امام سیوطی ہی کی ایک اور حدیث کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا، اس کا رنگ عربوں جیسا اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، دائیں رخسار پر ایک تل ہوگا اور اس کا چہرہ روشن ستارے کی طرح ہوگا۔ ایک اور نشانی بھی ہے جسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ان کے سر پر امامہ ہوگا اور ان کے ساتھ ایک منادی، یعنی ندا کرنے والے، آواز دینے والے، جو اعلان کرتا ہوگا کہ اے لوگو، یہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔ وہ علامات جن سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے پہچانے جائیں گے اسے آپ سماعت کریں۔ پہلی علامت، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور تلوار اور بے صلہ مخملی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا، تہبند، جسے رسول اللہ تہبند یعنی بند کیا ہوا، تہ کیا ہوا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا۔ اس جھنڈے پر لکھا ہوگا البیعۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت۔ آپ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے منادی پکارے گا کہ یہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، اور اس سے ایک ہاتھ ظاہر ہو کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا اشارہ کرتا ہوگا۔ خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی، وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نمودار ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان علامت کا کوئی سوال کرے گا تو آپ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ ایک لشکر جو آپ کے ہاں حاضری کا ارادہ رکھتا ہوگا تو وہ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیدا میں دھس جائے گا۔ آسمان پر منادی ندا کرے گا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جابر ظالم لوگوں اور منافقوں اور ان کے لشکروں کو جڑ سے نکال کر پھینکا ہے اور تم پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بزرگ والی مقرر کیا ہے۔ مکہ شریف جاؤ، وہی مہدی ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کرے گی،
عوام میں استغنا یعنی بے نیازی اور زمین کی برکات کی کثرت ہوگی۔ کعبہ معظمہ میں جو خزانہ مدفون ہے اسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کریں گے۔ غار انطاکیہ سے بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ نکال کر اٹھایا جائے گا اور بیت المقدس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پس جو یہودیوں نے انہیں دیکھا تو اسلام لے آئے، مگر ان میں سے تھوڑے ایمان نہ لائے۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا، آپ کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے اور آپ کے بیعت کا پیام بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کے حلیہ میں لکھا گیا ہے کہ آپ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اور آپ کی زبان میں ثقل ہوگا یعنی بھاری پن ہوگا۔ وہ علامات جو آپ کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی، اب سماعت کریں۔ پہلی علامت کہ دریائے فرات پھٹے گا، پہاڑ سے سونا کھلم کھلا نظر آئے گا۔ پہلی رمضان شریف میں چاند گرہن ہوگا، اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور ایسا زمین و آسمان کی تخلیق سے اس وقت تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ماہ رمضان میں دوبارہ چاند گرہن ہوگا، اور یہ پہلے چاند گرہن کے منافی نہیں جیسا کہ واضح ہے۔ دمدار ستارہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب 3 یا 7 راتیں بڑی آگ ظاہر کرے گی۔ آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، آسمان میں سرخی ظاہر ہو کر تمام کناروں میں پھیل جائے گی، لیکن یہ معروف سرخی جیسی نہیں ہوگی۔ ملک شام میں بستی ہرستہ زمین میں دھس جائے گی۔ آسمان سے منادی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارے گا۔ اس پکار کو مشرق و مغرب میں ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ کوئی سو رہا ہوگا تو وہ بھی اٹھ بیٹھے گا، کوئی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، ہر ایک سنے گا۔ یہ اس آواز کے سوا ہوگی جو آپ کے عین ظہور کے وقت سنائی دے گی۔ 10 شوال میں عصابہ لشکروں کا اجتماع، ذی قعدہ میں معمہ جنگوں کا شور و غل، سخت گرم دن، یہاں فتنے مراد ہیں۔ ذی الحجہ میں حاجیوں سے لوٹ مار اور ان کا قتل کے جمرۃ العقبہ کے قریب ان کا خون بہے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت احادیث کے روشنی میں ملاحظہ فرمائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے۔ بعد ازاں میرا اہل بیت سے ایک شخص مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی امام مہدی سے دنیا کے لوگ، آسمان کے فرشتے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ سلطان عادل بھی ہوں گے، ولی کامل بھی۔ سلطان عادل سے زمین والے خوش رہتے ہیں اور ولی کامل سے آسمان والے راضی، لہٰذا یہ فرمان عالی بالکل درست ہے۔ یعنی بوقت ضرورت بارش ہوگی اور پوری ہوگی، نہ کم کہ پیداوار کم ہو، نہ زیادہ کہ کھیت تباہ ہو جائے۔ اس فرمان عالی کا یہ مطلب ہے، یعنی ضرورت والی بارش پوری آئے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ جتنا پانی سمندروں میں ہے سب ہی برس جائے، کہ پھر تو دنیا تباہ ہو جائے۔ یعنی جس قدر پیداوار ہو سکتی ہے وہ ہوگی، اور جس قسم کی چیزیں زمین سے پیدا ہو سکتی ہے وہ سب پیدا ہو جائیں گی۔ ہر قسم کے دانہ پھل نہایت کثرت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جب بادشاہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہوتی ہے۔ یعنی زندہ لوگ آرزو کریں گے کہ ہمارے مردے آج زندہ ہوتے تو وہ بھی آج کی برکتیں رحمتیں دیکھتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد۔ امام قیامت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا۔ انہی باتوں پر آج کا میں موضوع ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔